میرے بندو تم دن رات مجھے ناراض کرتے ہو، تم دن رات غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرنی ولن تبلغوا نفعی فتنفعنی، اے میرے بندو تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ، میرے نقصان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ۔ سب لوگ فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ ہماری طاعت کا فائدہ، ہماری فرما برداری کا فائدہ، ہماری حکم پورا کرنے کا فائدہ، اللہ سے جڑنے کا فائدہ ہماری طرف۔ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات، یہ سب مل کر جمع ہو کر سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ان کا دل ہو جائے، سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ متقی دل کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تقوی والا دل، سب سے زیادہ، سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نیک ہو جائیں، سب سے زیادہ متقی آدمی شخص کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر ایک سب سے زیادہ گناہگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے فاسق ترین آدمی کا دل کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ ابلیس کے دل کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی کل واحد مسألتہ لا ينقص مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل فی البحر، اے میرے بندو تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر کے، سب جمع ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائے، وسیع میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر ایک اپنی اپنی مرادیں مانگنے لگے، ہر ایک اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اللہ سے ہر ایک اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اللہ سب کو دینے لگ جائیں، تو بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ اس حدیث کو سمجھانے والے فرماتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر فرمایا کہ اتنی کمی ہوگی جتنی کیا سوئی کے ناکے میں پانی آ گیا، حقیقت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس اللہ سے جڑنے کے لیے ساری دعوت کی محنت یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک پر محنت کرے۔ جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو انسان کس کو دیکھ کے چلتا ہے؟ اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو بھی خوش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھی حقوق کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ دعوت کی محنت سے ایک ایک کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر صدر وزیر کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر غریب امیر کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر بڑے چھوٹے کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور ہر ایک کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کے کارناموں کو بیان کیا جائے، اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، کہ اللہ سے جڑنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور ہر ایک سے کہا جائے
جس نے پکارا اس نے اللہ کو پکارا. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. ہم کس کو پکاریں گے بھائی؟ اللہ کو پکاریں, اس ایک اللہ سے مدد حاصل کریں گے, اس کو منائیں گے اور اس کے حکم کو دیکھ کے چلیں. کیا ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں ہیں, اور حضور اور حضرت ابوبکر کے بیٹے اس وقت ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ دوسری کافروں کی صف میں تھے. جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی. تو بعد میں جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو اپنے ابا سے کہنے لگے, ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے 2 سے 3 مرتبہ آئے تھے, لیکن میں نے یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ یہ میرے والد ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا, بلکہ اللہ کا حکم پر پورا کرنے کے لیے وار کر دیتا. یہ چیز پیدا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے, اور جس کا جو وقت مقرر مکمل ہو جائے گا تو وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا. ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں, پردیسی ہیں. ہماری یہ اصلی وطن اصلی نہیں ہے, یہ وطن عارضی ہے. دیس ہمارا جنت میں ہے, دیس ہمارا یہاں دنیا میں نہیں ہے. یہاں ہم پردیسی کی حالت میں ہیں, مسافرت میں ہیں, مسافر ہیں. اور عمر ہم لوگوں کو دی گئی ہے بہت تھوڑی. اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہے. قلیل منہم یتجاوز. بہت کم لوگ ہیں جو آگے کو عمر کو پاتے ہیں اور آگے لمبی عمر پاتے ہیں اور 70 سال سے تجاوز کرتے ہیں. باقی عام طور پر لوگ اس دنیا سے 60-70 سال کی عمر میں رخصت ہو جاتے ہیں. یہ جو 60-70 سال کا عرصہ ہے یہ ایک فرصت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے, یہ تیاری کا زمانہ ہے. جو اس تیاری کے زمانے کی حفاظت کر لے گا
تو مرنے کے بعد اس کے لیے بہترین زمانہ آخرت کی زندگی کا آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دو قیدوں کو جمع نہیں کرتے اور دو آزادیوں کو جمع نہیں کرتے۔ جو اس دنیا میں آزاد رہے گا، آخرت میں اللہ کی طرف سے جو لمبی چوڑی زندگی ہے اس میں اس کی آزادی کو سلب کر لیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں قید و پابند رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جگڑ بندی میں زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی زندگی میں آزادی عطا فرمائیں گے۔ اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھتے سکتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں بادشاہت دی جا رہی ہے، اس تھوڑے سے عرصے میں تمہارے احکامات نافذ ہوں گے، تمہاری ساری دنیا میں بات چلے گی، اور تمہیں ایسی سہولتیں دی جائے گی جیسے سہولتیں ایک بادشاہ کو ہوتی ہے۔ کچھ چھوٹے سے عرصے کے لیے تمہیں سہولتیں دی جائیں گی، پھر اس کے بعد ساری عمر ساری زندگی تم کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس جیل خانے میں کڑوا پانی پینا ہوگا، تمہاری کبھی کبھی مار پٹائی بھی ہوگی، اور گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا، اور تنگ جگہ سونا ہوگا، اور ہماری مرضی چاہے گی تو ہم کھانا دیں گے، نہیں تو نہیں۔ اس بادشاہ کے اس اعلان کے بعد کوئی تیار نہیں ہوگا کہ تھوڑے عرصے تو زندگی ہے بادشاہت کی، اس کے بعد تو سارا قید و پابندی کا ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے قید و پابندی ہے، جیل میں رکھیں گے، اور بعد کی ساری زندگی میں بادشاہت دی جائے گی، تمہارے حکم نافذ ہوگا، اور تمہیں وہ سہولتیں دی جائے گی جو بادشاہ کو دی جاتی ہے، اور تمہیں بہترین پانی دیا جائے گا، بہترین کھانا دیا جائے گا، بہترین سواریاں دی جائیں گی، بہترین رہنے کی جگہ دی جائے گی، بہترین آب و ہوا میسر ہوگی۔ تھوڑے عرصے قید و بند رہو، بعد میں یہ تم بادشاہت لے لو۔ اس اعلان کے بعد سارے لوگ تیار ہو جائیں، یہ تھوڑے عرصے تو تکلیف برداشت کرنی ہے، اس کے بعد تو بادشاہت ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں یہی زندگی سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھو جیسے مسافر، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کو ایسے سمجھو جیسے کہ مسافر، او عابر السبیل، یا راہ چلتا مسافر۔ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اگر ہمیشہ کوئی رہنے کے قابل ہوتا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، کہ اگر کوئی ہمیشہ رہنے کا مستحق ہوتا اور کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور آخرت کی طرف چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنى، کہ جو دنیا کو عزیز رکھتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دونوں پہلو بتانے کے بعد آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں فآثروا علی ما یبقى علی ما یفنى، جو باقی رہنے والی جگہ ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دو، اس پر جو ختم ہونے والی، جو فنا ہونے والی ہے اس کو ترجیح نہ دو، جو باقی رہنے والی جگہ ہے اس کو ترجیح دو، آخرت کو ترجیح دو دنیا کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا کا سب کچھ ہی عارضی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں کی قوت، یہاں کا حسن جمال، یہاں کے اختیارات، یہاں کی طاقت، یہ سب ختم ہو جانا ہے، سب ختم ہونا، کیونکہ یہ سب عارضی ہے۔ یہاں کی مدح سرائی، یہاں کی تعریفات، یہاں کی بدگوئی، یہاں کی برائی، سب ختم ہو جانے والی، سب یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، اور آخرت کی تعریفیں، آخرت کی عزتیں، آخرت کی بلندیاں، آخرت کی ترقیاں، آخرت کی سرخروئی وہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی خواہشات یہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بننے کے لیے بھیجا ہے، بننے کی محنت ہے، بگڑنے کی کوئی محنت نہیں، بننے کی محنت ہے اور بگڑنے کی کوئی محنت نہیں۔ بننے کی محنت چھوڑ دی جائے تو انسان بگڑتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کمرہ ہو، اس کمرے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کا نظام قائم کرنا ہوگا، اور اگر اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور گندا کرنا چاہتے ہیں اس کمرے کو، تو اس میں صفائی کے نظام کو موقوف کر دو، بننے کا نظام موقوف کر دو، وہ خود بخود خراب ہوتا چلا جائے گا، وہ خود بخود بگڑتا چلا جائے گا، وہ خود بخود گندا ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے بننے کی محنت ہے اور بگڑنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ بننے کی محنت کو چھوڑ دو، خود بخود بگڑتا چلا جاتا ہے انسان، اور بنے ہوئے انسان کی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، اور بنے ہوئے انسان کی قیمت ہے اللہ کے بندوں کی نگاہ میں۔ اور بننا کس اعتبار سے ہے؟ بننا اندر کے اعتبار سے ہے، ظاہر کے اعتبار سے بننا پسندیدہ اور معتبر نہیں۔ ظاہر کو اچھا رکھنے کو تو منع نہیں کیا، لیکن بنانا اپنے اندر کو ہے۔ جب آدمی دنیا اور دنیا کی چیزوں کو، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے لگتا ہے اور اس کو بنانے میں لگتا ہے، تو آسمان والے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی کہ دیکھو دیکھو، جو منظر الرحمن ہے اس کو تو یہ بنا نہیں رہا، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ نہیں ڈالتے یہ اس کو بنانے میں لگا ہوا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اس میں دو عیب ہیں، دو عیب۔ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں ہے اس میں دو عیب ہیں۔ ایک عیب کیا ہے
کہ بنانے والے کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتی۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس کے بنانے والے کی نگاہ میں یہ بے قیمت ہے۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو موجود ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بدن پر اگر کوئی کپڑے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اور اگر کپڑے اترتے نہیں ہیں تو اس کپڑوں کو کاٹ کے اتار لیا جاتا ہے، اور گھڑی پہنی ہوئی ہے تو گھڑی بھی اتروا لی جاتی ہے، اور گھڑی اگر نہیں اترتی تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی بھی اتروا لی جاتی ہے۔ عورت ہے اور اس نے ہار پہنا ہوا ہے تو ہار بھی اتروا لیا جاتا ہے، اس کا زیور بھی اتار لیا جاتا ہے، اور اس کو غسل دے کر کے اور 2 چادروں میں لپیٹ کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ 2 چادریں بھی اس کے لیے کوئی نافع نہیں ہے، کوئی نفع بخش نہیں ہے، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو عزت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو اللہ نے ایک نوع کی شرافت، عزت عطا فرمائی، کرامت عطا فرمائی، تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کا جسم خالی ہو اور اس کی توہین ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا کہ کفن میں لپیٹ کر اس کو قبر تک لے جاؤ، ورنہ یہ کفن بھی انسان کو کام آنے والا نہیں۔ اور یہ بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اپنے باہر کی چیزوں کو بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو آسمان والے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو بنا رہا ہے جس پر اللہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دل کو دیکھتے۔ دل میں کیا ہے، کیا جذبہ ہے، کس کی محبت ہے۔ دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا یا خالی ہے؟ بننا ہے، دل کو بنانا ہے۔ دل بن گیا، انسان سارا بن گیا۔ دل تیار تو سارا انسان تیار، دل نہیں بنا ہوا تو انسان تیار نہیں۔ ساری محنت، سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی محنت کا میدان انسان کے قلوب ہوتے تھے، انسان کے قلوب ہوتے۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ دل بن گیا، انسان بن گیا۔ دل نہیں بنا تو انسان نہیں بنا۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر اسی دل پر محنت فرماتے تھے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ ہدایت ہے، اور دل کا رخ اگر مخلوق کی طرف ہو جائے تو چونکہ مخلوق کی طرف دل کا رخ ہوگا تو یہ مخلوق کو دیکھ کے چلے گا،
یہ دل کا اندھا پن ہے، یہ دل کی گمراہی ہے۔ دیکھ کے چلنا کس کو ہے؟ اللہ کو دیکھ کے چلنا۔ اور اللہ کو دیکھ کر انسان جب ہی چلتا ہے جب اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف، مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف ہو جائے، کہ وہ ذات جو میری زندگی کو بنانے والی ہے، میں اس سے اپنے دل کا رخ جوڑوں گا، میں اپنے دل کا رخ اس کی طرف کروں گا جو بھی زندگیوں کو بناتی، جو صبح سے شام تک نعمتوں کے انبار، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، کمزور کو بھی، طاقتور کو بھی، نعمتیں ہی نعمتیں دی۔ اس اللہ کو پہچاننا، اس کے ساتھ اس کی طرف دل کے رخ کو کرنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا، جب تم انسان بن گئے تو تم پھرے چلے جا رہے ہو۔ اپنی تخلیق پر غور کرو، تمہاری ابتدا کیا تھی؟ اللہ ہم سے یہ، تمہارے بننے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کو پہچانو۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی اور الفت کو پیدا کیا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور ہمدردی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمدردی کس نے ڈالی؟ مہربانی کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کیا کہ انسان کو پیدا کر کے اور انسان کو بیوی عطا فرمائی اس کے نفس کے علاوہ کی۔ اس کی بیوی انسانوں میں سے ہی بنائی، اس کی بیوی جنات میں سے نہیں بنائی، جن کی بیوی انسان نہیں بنائی، انسانوں میں سے ہی اس کے لیے بیوی کو مقرر کیا۔ جوانی میں بھی محبت، بڑھاپے میں بھی محبت، میاں بیوی کے درمیان ہمدردی، مہربانی۔ ہمارے استاد یہ آیت پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر بوڑھی ہو گئی بیوی تو وہ بوڑھے شوہر کے بغیر رات کو اگر شوہر نہ آئے تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتی، کہ اس خاوند آئے گا تو ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ بچے کھا لیں گے، بچیاں کھا لیں گی، لیکن بیوی نہیں کھائے گی، کہے گی نہیں خاوند آئیں گے ان کے ساتھ کھاؤں گی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان مہربانی، محبت، الفت، ہمدردی کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ اللہ کو پہچانو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر غور و فکر کرتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری زبانوں میں کے اختلاف میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ ہم ایک جگہ گئے داغستان، تو وہاں پتہ چلا کہ اس ایک ٹکڑے میں 30 زبانیں بولی جاتی ہیں۔
کتنی زبانیں بولی جاتی؟ 30 زبانیں بولی. چھوٹا سا ہے، ہمارے کراچی سے تو چھوٹا ہوگا، بہت چھوٹا ہوگا. اور زبانیں کتنی بولی جاتی؟ 30 زبانیں بولی. یہ زبان کا اختلاف، زبانیں ساری اللہ نے بنائی. ہمارے یہاں اردو بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، پنجابی زبان اللہ نے پیدا کی، پشتو زبان اللہ نے پیدا کی. پھر ہر زبان کے اندر لہجے اللہ نے بنائے. یہ زبان کا اختلاف اور یہ رنگت کا اختلاف، کسی کو بہت خوبصورت بنایا، کسی کو بہت سفید بنایا، کسی کو کم سفید بنایا، کسی کو انتہائی سیاہ بنایا، کسی کو کم سیاہ بنایا، کسی کو سانولا بنایا. یہ سب کس نے بنایا بھائی؟ اللہ. یہ رنگوں کا اختلاف، یہ زبانوں کا اختلاف، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس میں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس میں تمہارا رات اور دن سونا، آسانی کے ساتھ نیند کا آ جانا، اور نیند کر لینے کے بعد راحت کا حاصل ہو جانا، اور تکان کا دور ہو جانا، اور نشاط کا پیدا ہو جانا، اور ہمت کا آ جانا، پھر طاعت کے لیے کھڑا ہو جانا، پھر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جانا. یہ رات کی نیند کا آنا اور دن کا نیند کا آنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ورنہ جس کو نیند نہیں آتی بیچارہ کروٹی لیتے رہتے، گولی کھاتے رہتے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تھک ہار کے آئے اور فوراً زمین پہ لیٹے، فوراً نیند آ گئی. بہت سو کو تھوڑی دیر کے بعد آئی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اللہ کے فضل کو تلاش، رزق کو تلاش کرنا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے نوکری میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے بیرون ملک میں رکھا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے وسیع فرمایا، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے تنگ کرایا. یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. اس اللہ کو اپنے ساتھ لینا، اس اللہ کی طرف دل کے رخ کو کرنا، اس کو دیکھ کر چلنا، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان کے لیے جو سننے والے ہیں ان کے لیے قدرت کی نشانی. یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ بجلی کو دکھاتی ہے اور بجلی کو دیکھ کر خوف بھی آنے لگتا ہے اور طمع بھی ہونے لگتی ہے اور حرص اور لالچ بھی ہونے لگتی ہے. خوف یوں آتا ہے کہ اس بجلی کے بعد، کڑکنے کے بعد اللہ کا عذاب نہ آئے، اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اب بجلی چمکی ہے اور ہوائیں چلنے لگ گئی ہیں، ان قریب بارش بھی ہو جائے گی. ان قریب کیا ہوگی؟ بارش بھی ہوگی. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ ذات ہے اللہ جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے جب اس کے بندے نا امید ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بندے مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے نظام کو چلاتے ہیں اور آسمان سے زمین پر بارش کو برسا کر
اپنے بندوں کو سیراب کرتے ہیں اور زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور یہ زمین سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور ہریالی آ جاتی ہے اور سبزہ اگ جاتا ہے اور اناج ہونے لگتا ہے اور انسان اور مویشی کی راحت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ کو اپنا بنایا جائے، اس اللہ سے دل جوڑا جائے تو بننا اندر سے ہے۔ اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے، مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ جس نے اللہ کو منا لیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط ارسال کیا اور کہا، اماں جان کچھ نصیحت فرما دیجئے اگرچہ مختصر ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھ کر بھیجا، من ارض اللہ باسخاط الناس کفاہ اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرے گا، ہمارا دین لوگوں کو ناراض کرنے کو نہیں بتاتا، اس کا مطلب یہ جو اللہ کو راضی کرنے کی راہ چلے گا اور اس سے لوگ روٹھ رہے ہوں گے اور لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے، یہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ کی پرواہ کرے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی راہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ تو فرماتی ہے کفاہ اللہ ما بینہ وبین الناس، تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کافی ہو جائیں گے۔ کیا مطلب اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کافی ہو جائیں گے؟ جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے انسانوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہے اللہ پھیر دے، جس طرف چاہے اللہ پھیر دے۔ جب یہ اللہ کو راضی کرنے کی راہ چلے گا اور اللہ مان جائیں گے اور اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالی سب کے دلوں کو پھیر دیں گے اور وہ ساری مخلوق بھی اس سے راضی ہو جائے گی۔ ایک اللہ کو منا کر سب کو منا لو، یہ آسان راستہ ہے۔ ومن ارض الناس باسخاط اللہ، آگے فرماتی ہے ومن ارض الناس باسخاط اللہ، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، جیسے آج ہم دنیا میں کرتے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ جاؤ، تم نے مجھے ناراض کیا نا، ان کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا، جاؤ ان کو راضی کر لو۔ اور کون راضی ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو جائے؟ تو کون راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ ناراض، سارا عالم ناراض، اللہ راضی، ساری دنیا راضی۔ اس لیے اللہ کو منانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو پانے کا اپنا مقصد بنا لیں، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ تنہائی میں ہو، سب کے درمیان ہو، اکیلا ہو، اختیارات سب کچھ ہوں، اختیارات کوئی نہ ہو، بس دل کی ایک آواز بن جائے، میرے اللہ مجھ سے اب کیا چاہتے، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے۔ اس کو اختیارات ملے ہوئے، یہ اپنی اختیارات کی زندگی میں سوچے گا، ان اختیارات سے میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے۔ اختیارات کوئی پاس نہیں ہے، ایک عام سی زندگی ہے، کہتے ہیں اس میں دیکھے گا، اس میں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے۔
غربت ہے، غربت میں یہ دیکھے گا میرے اللہ اس غربت میں مجھ سے کیا چاہتے۔ مالدار ہے تو اس مالداری میں یہ دیکھے گا کہ میرے اللہ میری اس مالداری میں مجھ سے کیا چاہتے۔ مالدار کو غریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالدار مالداری میں اللہ کی رضا کو دیکھے گا اور اللہ کے حکم کو دیکھے گا، اللہ اس کو مالداری میں کامیاب کر دیں گے۔ غریب غربت میں دیکھے گا، اللہ اس کو غربت میں کامیاب کر دیں گے۔ قیامت تک سب کی سطح برابر نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے سطح برابر کرنا چاہی وہ رہ نہ سکے، کیونکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحہ الا الغنا ولو افقرتہ لافسدہ ذلک دینہ۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کے دین کی درستگی میں نے رکھی اس میں کہ مالدار بنا کے رکھا ہے کہ ان کے دین کی درستگی ان کے مالدار ہونے میں ہے، اگر میں ان کو فقیر بنا دوں تو یہ اپنی دین کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحہ الا الفقر ولو اغنیتہ لافسدہ ذلک دینہ۔ میرے بعد ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جن کو میں غریب بنا کے رکھتا ہوں، فقیر بنا کے رکھتا ہوں، ان کے دین کی حفاظت، ان کے دین کی درستگی اس میں ہے کہ یہ فقر میں رہیں، یہ غریب رہیں۔ اگر میں ان کو مالدار بنا دوں تو یہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحہ الا الصحہ ولو اسقمتہ لافسدہ ذلک دینہ۔ میرے بعد ایمان والے بندے وہ ہیں جن کو میں صحت میں ہی رکھتا ہوں، ہر وقت صحت میں ہی رکھتا ہوں، ہر وقت صحت دے کے رکھتا ہوں۔ بیماری نہیں ہوتی، وہ صحت میں ہوتے، بیماری ہوتی نہیں ان کی۔ اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو یہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان کے دین کی حفاظت درستگی ان کے صحت مند رہنے میں ہے۔ ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحہ الا السقم ولو صححتہ لافسدہ ذلک دینہ۔ میرے بعد ایمان والے بندے وہ ہیں جن کو میں بیمار ہی رکھتا ہوں، بیمار ہی رکھتا ہوں، بیمار ہی رکھتا ہوں۔ ایک بیماری سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری بیماری میں، دوسری بیماری سے فارغ ہو تیسری بیماری، ابھی ایک علاج کروائے تو دوسری بیماری۔ اگر میں ان کو صحت مند بنا دوں، صحت میں رکھ دوں تو یہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس۔ اس کے دین کی حفاظت اس کے مالدار ہونے میں، اس کے دین کی حفاظت اس کے فقیر رہنے میں، اس کے دین کی حفاظت اس کے صحت میں، اس کے دین کی حفاظت اس کی بیمار رہنے میں۔ اس کا علم صرف کس کو ہے بھائی؟ اللہ کو۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ بندوں کے حالات کو جانتے ہیں، اس کو مجھے کس حالت پہ رکھنا ہے۔ بعض اوقات انسان محنت کر کے اور دین پر چل کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اس کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا، اس اپنی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں لے آتے ہیں، کہیں بچہ بیمار ہو گیا، کہیں خود بیمار ہو گئے، کہیں یہ پریشانی آ گئی، کہیں وہ پریشانی آ گئی، کہیں یہ مسئلہ ہو گیا، کہیں وہ مسئلہ ہو گیا۔ اور یہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو اللہ کا مقررہ درجہ ہے جس پہ اللہ اپنے بندے کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مقصود کس کو بنانا ہے بھائی؟ اللہ کو مقصود، اللہ کو مقصود، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے ہمیں چلنا ہے۔ اللہ ہمارے مقصود ہو،
اسی کو دیکھنے، سب پر رحم کھانا ہے، ظلم کسی پر نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، اور حضور علیہ السلام اپنے رب سبحانہ و تعالی سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، کیونکہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، اللہ کی مدد کو لینے کے لیے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، نرم اختیار کرنا ہوگا، اللہ کو لینا ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، خوبیاں پیدا کر دیتی ہے اس میں۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور نرمی اور مہربانی یہ جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا دوں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو، تم سب بغیر کپڑے کے ہو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑے کو طلب کرو میں تمہاری ستر پوشی کروں گا، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات مجھے ناراض کرتے ہو، تم دن رات غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی لن تبلغوا ضری فتضرنی ولن تبلغوا نفعی فتنفعنی، اے میرے بندو تم میرے نفع تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ، میرے نقصان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ۔ سب لوگ فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ ہماری طاعت کا فائدہ، ہماری فرما برداری کا فائدہ، ہماری حکم پورا کرنے کا فائدہ، اللہ سے جڑنے کا فائدہ ہماری طرف ہے۔ ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات، یہ سب مل کر
جمع ہو کر سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ان کا دل ہو جائے، سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ متقی دل کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تقوی والا دل، سب سے زیادہ، سب سے بڑے پرہیزگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نیک ہو جائیں، سب سے زیادہ متقی آدمی شخص کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر ایک سب سے زیادہ گناہگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے فاسق ترین آدمی کا دل کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ ابلیس کے دل کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی کل واحد مسألتہ لا ينقص مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل فی البحر۔ اے میرے بندو، تمہارے اولین، تمہارے آخرین، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب مل کر کے، سب جمع ہو کر ایک میدان میں جمع ہو جائے، وسیع میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر ایک اپنی اپنی مرادیں مانگنے لگے، ہر ایک اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اللہ سے ہر ایک اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اللہ سب کو دینے لگ جائیں، تو بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ اس حدیث کو سمجھانے والے فرماتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر فرمایا کہ اتنی کمی ہوگی جتنی کیا سوئی کے ناکے میں پانی آ گیا، حقیقت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس اللہ سے جڑنے کے لیے ساری دعوت کی محنت یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک پر محنت کرے۔ جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو انسان کس کو دیکھ کے چلتا ہے؟ اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو بھی خوش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھی حقوق کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ دعوت کی محنت سے ایک ایک کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر صدر وزیر کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر غریب امیر کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ہر بڑے چھوٹے کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور ہر ایک کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کے کارناموں کو بیان کیا جائے، اللہ کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، کہ اللہ سے جڑنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور ہر ایک سے کہا جائے جس نے پکارا اس نے اللہ کو پکارا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ہم کس کو پکاریں گے بھائی؟ اللہ کو پکاریں، اس ایک اللہ سے مدد حاصل کریں گے، اس کو منائیں گے، اور اس کے حکم کو دیکھ کے چلیں۔ کیا ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں ہیں، اور حضور علیہ اور حضرت ابوبکر کے بیٹے اس وقت ایک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دوسری کافروں کی صف میں تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی، تو بعد میں جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو اپنے ابا سے کہنے لگے، ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے 2 سے 3 مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں
کہ بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کا حکم پر پورا کرنے کے لیے وار کر دیتی۔ یہ چیز پیدا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں، کہ ہر حال میں اللہ کو دیکھ کے چلو، اللہ کی مرضی کو دیکھ کے چلو، اللہ کی محبت میں ڈوب کے زندگی گزارو۔ قوم کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ برادری کو دیکھ کر نہیں چلیں گے، اللہ کو دیکھ کے چلیں گے۔ اللہ کیسے ملتے ہیں؟ اللہ کو پانے کا قوی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو پانے کا قوی راستہ حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنا، حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنا۔ یہ جو کرامت کا ظہور ہے، یہ ولایت کا موضوع نہیں ہے، اللہ کے دوست بننے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے کہ کرامت کا ظہور ہو۔ اللہ کے دوست بننے کا موضوع کیا ہے؟ ولی بننے کا موضوع کیا ہے؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی تابعداری۔ جو حضور علیہ السلام کی تابعداری میں ڈوبا ہوا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا دوست ہے، وہ اتنا اللہ کا ولی ہے، وہ اتنا ہی اللہ کو پانے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور اللہ غفور الرحیم۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، اور حکم میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، حکم میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ جب دو چیزوں کا مقابلہ ہو جائے، نماز کا اور دوسری چیز کا، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ نماز کو، نماز کو ترجیح دیں گے۔ بشتی دیور میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب ہیں، وہ گاؤں میں ہوتے تھے، جمعے کے لیے دور جاتے تھے، جمعے کا وقت ہو گیا تو جمعے کی نماز کے لیے تیاری کر کے نکلنے لگے۔ اسی وقت ان کا زمین پر پانی دینے کا وقت ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ پانی دے دو، زمین کو پانی دینے کا وقت ہو گیا، جمعے میں بعد میں چلے جانا۔ وہ کہنے لگے نہیں، وقت ہو گیا، تیاری کر لیا، میں تو جمعے میں ہی جاؤں گا، پانی بعد میں دوں۔ کہا یہ وقت ہو گیا، کہا کچھ بھی ہو، میں تو جمعے کی نماز کے لیے جاؤں۔ جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جانے لگا تو اس کے گھر میں ایک اونٹ بندھا تھا۔ وہ اونٹ گھر کے صحن سے کھل کر اور بھاگ گیا۔ جس اونٹنی پر وہ پانی لاد کر لایا کرتی تھی، اب بیوی کہنے لگی ارے یہ اونٹ کو تو پکڑ کے لاؤ، اس پر ہم پانی لے کر آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب تو میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، جو کچھ ہوگا بعد میں آؤں دیکھوں گا، جو ہوگا بعد۔ اب وہ جمعے کے لیے گئے، جمعے کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر آئے تو پڑوسی کہنے لگا بھائی میں اپنی زمین کو پانی دے رہا تھا، نیچے سے کوئی راستہ تھا، اس میں پانی رس کر تمہاری زمین پر بھی چلا گیا اور تمہاری زمین کو بھی پانی دے دیا گیا۔ اور دیکھا تو صحن میں اونٹ بندھا ہوا تھا، دیکھا تو صحن میں کیا بندھا ہوا تھا؟ اونٹ بندھا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کہاں سے آ گیا، یہ تو بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے بھاگ کے گیا تو کتوں نے اس کا احاطہ کر لیا اور اس کو گھیر لیا، اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو دوڑتے دوڑتے گھر میں واپس آیا اور صحن میں داخل ہو گیا، میں نے رسی لے کے باندھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں کام کرا دیے۔ اس نے کس چیز کو مقدم کیا تھا؟ نماز کو۔ نماز کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ ہو جائے تو وہ چیز بعد میں، نماز پہلے۔ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اول وقت نماز پڑھنا ہے، اول وقت نماز پڑھنا۔ بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ میں طواف یہاں نہیں ہو سکتا، بیت اللہ میں ہو سکتا ہے۔
نماز یہاں بھی ہو سکتی ہے، بیت اللہ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، تو طواف جو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ نماز کی۔ ہمارے بھائیوں، طواف جیسی عمل عبادت جو وہاں بیت اللہ میں ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ ہمارے قلم نہیں رکتے، ہمارے کام نہیں رکتے، ہمارے کھیل نہیں رکتے، ہماری چیزیں نہیں رکتی، ہم وہ کرتے رہتے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب نماز اور دوسری چیز کا مقابلہ ہو، ہم نماز کو ترجیح دیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو وہ فرماتے تھے، ان من اہم امور دینکم عندی الصلاۃ۔ سنو بھائی، تمہارے کاموں میں میرے نزدیک، تمہارے دین کے کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ، جس نے اس نماز کی حفاظت کی اور اس کا اہتمام کیا، اس نے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، وہ جو اس کو ضائع کرے گا وہ اس کے علاوہ کے امور کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا، جس کی نماز۔ اس لیے ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، جو ہم نے بڑوں سے سنا۔ کیا فرماتے تھے؟ زندگی نماز کے بقدر ہے، زندگی نماز کے بقدر ہے۔ جو اپنی زندگی کو درست کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نماز کو درست کرے۔ جتنی نماز عمدہ ہوگی اتنی جو ہے زندگی درست ہوگی۔ صحیح یقین کو سیکھنا اور اس کے بعد اللہ پاک احکامات پر جماؤ نصیب فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسندیدہ بن جائے گی۔ ہاں، اور پھر جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اللہ کی مخلوق پر رحم آئے گا، اور ان کو اللہ سے جوڑنے کی فکر آئے گی، دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا، اللہ کی یاد میں بسنے کے جذبات تیار ہوں گے۔ جتنا اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ کی یاد میں بسنے کے جذبات تیار ہوں گے۔ وقت فارغ کر کے اللہ کا ذکر کرے گا، وقت فارغ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اور ہر وقت اس کی زبان تر ہوگی اللہ کے ذکر میں۔ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، جتنا اللہ کی محبت دل میں آ گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں؟ جو ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ نہ روٹ جائے، اللہ نہ روٹ جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی مخلوق کو راستہ بتانے کی میں مشغول ہو، غم پیدا ہو جائے، مٹا دین زندہ ہو جائے، موجودہ دین نقصان سے بچ جائے، اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اس کو ہدایت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہم سب کو یہ عظیم محنت عطا فرمائی ہے۔ اس محنت میں جتنا ہم آگے بڑھیں گے، اس محنت کی روح کیا ہے؟ غم ہے، غم، کلنا ہے۔ ہائے اللہ کی مخلوق کا کیا ہو رہا ہے، حضور کی امت کا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تو اپنی امت کو اللہ تو حضور علیہ السلام کی امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ سب کے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کی محنت کرنا، سب کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جتنی اللہ کی محبت دل میں ہوگی اتنا سب کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا غم یہی تھا۔ آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ایک وہ بچہ جو آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا یہودی کا، پتہ چلا بیمار ہو گیا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اس کے پاس پہنچے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی،
وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے والد نے کہا اطیع